بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات چلنے والی ہے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی نظافت و لطافت۔ نظافت بولتے ہیں غایت درجہ پاکی کو۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے حبیب لبیب رحمت دو عالم جانے جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق ہی ایسی فرمائی کہ سرکار اطیب الطیبین اطہر الطاہرین قرار پائے، اور سب ولیوں قطبوں غوثوں کی روحانیت سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم اطہر 70 گنا لطیف تر ہے، جیسا کہ آپ حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد گرامی پڑھ چکے ہیں۔ اس لیے فقہائے کرام مجتہدین اعظام رحمہ اللہ نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی وسلم کے فضالات مبارکہ کو بھی طیب و طاہر قرار دیا ہے۔ پہلے چند واقعات لکھے جاتے ہیں، بعد میں فقہائے کرام مجتہدین اعظام کے فتاوی تحریر کیے جائیں گے۔ اقول وباللہ التوفیق۔ 1 نمبر، امام مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک تحریر کیا ہے کہ ایک دن میں نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے یعنی استنجا کے لیے دور تشریف لے کر جب واپس تشریف لائے تو میں اس جگہ پہنچا اور دیکھا کہ وہاں سوائے 3 پتھروں یعنی ڈھیلوں کے کچھ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فَأَخَذْتُهُنَّ فَإِذَا بِهِنَّ يَفُوحُ مِنْهُنَّ رَوَائِحَ الْمِسْكِ فَكُنْتُ إِذَا جِئْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْمَسْجِدَ أَخَذْتُهُنَّ فِي كُمِّي فَتَغْلِبُ رَائِحَتُهُنَّ رَائِحَ مَنْ تَطَيَّبَ وَتَعَطَّرَ شرح شفا جلد 1 صفحہ 360۔ یعنی میں نے ان تینوں ڈھیلوں کو اٹھا لیا تو ان سے کستوری جیسی خوشبو مہک رہی تھی۔ میں ان کو گھر لے آیا اور جب جمعہ کا دن آتا تو میں ان کو آستین میں رکھ کر مسجد میں آتا اور ایسی پیاری خوشبو مہکتی کہ وہ خوشبو ہر کسی کو خوشبو اور عطر پر غالب آ جاتی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی رسول الکریم الکریم الطاہر المطہر وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اور یہ کوئی اتفاقی امر نہیں تھا کہ ایک مرتبہ ایسا ہو گیا یا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی عقیدت سے بیان کر دیا، بلکہ یہ قانونی قدرت ہے کہ اللہ جل جلالہ نے زمین پر فرض کر دیا ہے کہ جب بھی میرے حبیب رفع حاجت کریں یعنی استنجا کریں فوراً فضلہ مبارکہ کو نگل جائے۔ چنانچہ مندرجہ ذیل ارشاد گرامی اسی پر دال ہے۔ 2 عن عائشہ قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اراک تدخل الخلاء ثم يجيء الذي بعدك فلا يرى لما يخرج منك اثرا فقال يا عائشة اما علمت ان الله امر الارض ان تبتلع ما خرج من الانبياء۔ هذا الطريق واقع من طريق الحديث قال ابن دحية في الخصائص بعد إيراد هذا سند ثابت الخصائص الكبرى جلد نمبر 1 صفحہ 71۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کے بعد جو بھی بیت الخلاء میں داخل ہو وہ اس چیز کو نہیں دیکھ پاتا جو آپ کے جسم اطہر سے نکلی ہے، بازار یعنی براز مبارک۔ یہ سن کر فرمایا اے عائشہ، کیا تو نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے زمین کو حکم دے رکھا ہے کہ جو کچھ نبیوں کے اجسام مبارکہ سے نکلے تو اسے نگل لیا کر۔ یہ روایت قوی ہے۔ محدث ابن دحیہ نے الخصائص میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا یہ حدیث ثابت ہے۔ یہ حدیث یہاں بھی ملاحظہ ہو، دلائل النبوہ ابو نعیم کی کتاب جلد نمبر 2 صفحہ 444، المواہب اللدنیہ جلد نمبر 2 صفحہ 314، زرقانی علی المواہب جلد نمبر 4 صفحہ 228، شفا شریف میں جلد 1 صفحہ 63، نسیم الریاض شرح شفا میں جلد 1 صفحہ 253۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی امام الانبیاء و سید المرسلین صلوات اللہ وسلام علیہم وعلیہم اجمعین۔ 3 نمبر کی عبارت ہے شیخ المحدثین شاہ عبدالاقمادس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ میں فرمایا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تو زمین میں شگاف پڑ جاتا، زمین آپ کا بال و براز اپنے اندر سمو لیتی اور اس جگہ ایک خوشبو پھیل جاتی تھی، آپ کے براز کو کسی نے بھی دیکھا نہیں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استنجا کر کے بیت الخلاء سے تشریف لاتے اور میں جا کر دیکھتی تو اس جگہ اس قسم براز کچھ نہ دیکھتی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تو نہیں جانتی کہ انبیاء کرام سے جو کچھ ان کے بطن اطہر سے نکلتا ہے زمین اسے نگل لیتی ہے، چنانچہ اسے دیکھا نہیں جاتا۔ مدارج النبوہ فارسی جلد 1 صفحہ 25، مدارج النبوہ مترجم جلد 1 صفحہ 49 اور شفا قاضی اعظم جلد 1 صفحہ 63۔ چوتھے نمبر کی عبارت ہے، نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 خواتین تھیں، دونوں کا نام برکت تھا۔ ایک برکت ام ایمن، دوسری برکت ام یوسف۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خادمہ تھیں، اور برکت ام یوسف ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خادمہ تھیں۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے ایک پیالہ رکھا ہوتا تھا۔ ایک دن نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں بول مبارک کیا۔ زیاں بعد میں اٹھی اور مجھے پیاس لگ رہی تھی تو میں نے وہ پیالی اٹھایا اور پی لیا۔ جب صبح ہوئی تو امت کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام ایمن، اس پیالے میں جو کچھ ہے زمین میں ڈال دو۔ میں نے عرض کیا، واللہ لقد شربت ما فیہا، فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدأت نواجذہ ثم قال لا یجفر بطنک بعدہ ابدا، وفی لفظ لا تلج النار بطنک۔ معائب اللدنیہ المستدرک، سیرت حلبیہ، زرقانی، دلائل النبوہ اور انوار محمدیہ کے حوالے سے یہ بات نقل ہے، یہ روایت نقل ہے، یہ حدیث نقل ہے۔ یعنی عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم، جو کچھ اس پیالے میں تھا میں نے وہ پی لیا ہے۔ یہ سن کر سید الکونین صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہنسے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے داڑھ مبارکہ بھی ہنسی کی وجہ سے ظاہر ہوئیں۔ بجائے اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ام امن کو ناراض ہوتے یا منہ دھونے کا حکم دیتے، بلکہ فرمایا، اے ام امن، آئندہ تیرا پیٹ کبھی درد نہیں کرے گا، تیرا پیٹ کبھی بھی دوزخ نہ جائے گا۔ اس حدیث پاک کے متعلق حضرت قاضی ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وحدیث هذه المرأة التي شربت بوله صحیح الدارقطنی مسلما و بخاری اخراجہ فی الصحیح۔ یعنی یہ حدیث پاک کہ ام ایمن نے بول مبارک پی لیا، یہ حدیث صحیح ہے۔ دارقطنی نے امام مسلم امام بخاری کے شرائط پر اس حدیث کو صحیح پایا اور کہا کہ ان دونوں اماموں کو یہ حدیث اپنی صحیح میں درج کرنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایسے ائمہ کرام رضوان اللہ رضی اللہ عنہم کو ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر عطا کرے، جنہوں نے یہ کہہ کر ہمارا ایمان بچا لیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، ورنہ وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق ہے وہ کچھ کا کچھ کر دیتے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ فی الدارین۔ یوں ہی پانچویں عبارت، یوں ہی برکت حبشیہ جس کی کنیت ام یوسف تھی، اس نے بھی بول مبارک پیا تھا۔ اس کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا، صحت یا ام یوسف، فی روایت قال لها لقد احتضرت من النار بحذار، یعنی موت تک تجھے صحت و تندرستی عطا ہو گئی اور تو نے اپنے کو دوزخ سے بچا لیا ہے، چنانچہ وہ مرض الموت سے پہلے کبھی بھی بیمار نہ ہوئی۔ یہ روایت سیرت حلبیہ اور قاضی ایاز کی شفا سے منقول ہے۔ چھٹے نمبر کی عبارت ہے، سیدنا مالک ابن سنان نے احد کے دن جانب عالم مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خون مبارک پی لیا، یعنی خون چوس کر نگل لیا، تو سید الکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لن تصیبہ النار، یعنی جس نے میرا خون نگل لیا اسے ہرگز دوزخ کی آگ نہ چھوئے گی۔ یہ سیرت حلبیہ میں ہے۔ سیدنا جب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد ماجد سیدنا مالک ابن سنان نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا خون مبارک چوس کر نگل لیا تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، من مس دمی دمہ لم تصیبہ النار، سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 28، کہ جس کے خون میں میرا خون مل گیا اسے دوزخ کی آگ نہ چھوئے گی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک اطیب الطیبین اطہر الطاہرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ 7 نمبر عبارت ہے، ایک روایت میں یوں ہے، سیدنا مالک ابن سنان نے خون چوس کر نگل لیا تو سرکار سید ابرار صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، من اراد ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، سیرت حلبیہ زرقانی علی المواہب اور المواہب اللدنیہ کے حوالے سے۔ یعنی جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے وہ مالک ابن سنان کو دیکھ لے، صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ 8ویں نمبر کی عبارت،
حضرت سیدنا ابو طیبہ پشنے لگانے والے نے بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا خون مبارک پیا، یوں ہی مولا علی شیر خدا نے اور عبداللہ ابن زبیر نے بھی پیا سیرت حلبیہ کے حوالے سے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یوں ہے کہ فرماتے ہیں میں ایک دن دربار رسالت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ مکی مدنی آقا پشنی لگوا رہے ہیں، اور جب فارغ ہوئے تو فرمایا اے عبداللہ اس خون کو لے جاؤ اور ایسی جگہ گراؤ جہاں کوئی نہ دیکھے۔ تو میں باہر لے گیا اور باہر جا کر پی لیا۔ جب حاضر ہوا تو فرمایا اے عبداللہ کہاں محفوظ کیا؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسی جگہ محفوظ کیا ہے کہ لوگ دیکھ ہی نہ سکیں۔ فرمایا لعلک شربتہ، قلت نعم، قال ویل للناس منک وویل لک من الناس۔ سیرت حلبیہ کے حوالے سے روایت ہے، زرقانی اور مواہب الدنیا کے سے بھی، یعنی غالباً تو نے پی لیا ہے۔ عرض کی جی حضور پی لیا ہے۔ فرمایا لوگوں کو تجھ سے ہلاکت اور تجھے لوگوں سے۔ اس کا مطلب خود صاحب کتاب لکھتے ہیں وکانا بسبب ذالک علی غایۃ الشجاعۃ، یعنی خون پینے کی برکت سے سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حد درجہ کی شجاعت اور بہادری آ گئی تھی۔ صلی اللہ علی النبی المختار سید الابرار وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ العزیز کل سے رسول اکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کے فضلات مبارکہ کے متعلق فقہائے کرام کے فتاوی کچھ عبارتیں نقل کی جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔